إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله مولا علی علیہ السلام نے جناب ام البنین سے شادی فرمائی تھی، اور شادی کے بعد الحمدللہ جو پہلی اولاد ہوئی وہ غازی عباس تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن جناب غازی عباس کی ولادت ہوئی نا، تو جناب ام البنین نے آواز دی، یا علی، اے میرے سر کے تاج، اے مرتضی، بات سنیے۔ مولا پیش ہوئے، حاضر ہوئے، پوچھا ہے ام البنین کیا بات ہے؟ عرض کی، اے میرے سر کے تاج، اے میرے بادشاہ، بچہ جب سے پیدا ہوا ہے، دنیا میں تشریف لے کے آیا ہے، تب سے اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہیں۔ میرا مولا مسکرایا، مسکرا کے فرمانے لگے، آواز دی، یا حسین، حسین بیٹے بات سنو۔ جی مولا، فرمایا ادھر آؤ۔ امام حسین بادشاہ تشریف لے کے گئے، فرمایا اس اپنے بھائی کو سنبھالو نا ذرا۔ جناب مولا مرتضیٰ نے غازی عباس کو اٹھایا اور جناب امام حسین علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔ آپ کے بازوؤں پہ جب رکھا نا، اب امیجن کیجئے، تصور کیجئے، اب ذرا آپ کو نظارہ جو وہ ہوگا اسے ذہن میں لائیے کہ کیسا وہ نظارہ ہوگا کہ حسین کے ہاتھوں پر جناب غازی عباس تشریف فرما۔ جناب غازی عباس کی ولادت ہوئی، اس وقت امام حسین کی عمر پاک 26 سال تھی۔ امام حسین غازی عباس سے 26 سال بڑے۔ جب امام نے غازی عباس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں پہ لیا، کیا وہ منظر ہوگا؟ اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ رسول کے قرآن کی گود میں وفا کا قرآن پڑا ہوگا، رسول کے قرآن کے بازوؤں پر وفا کا قرآن پڑا ہوگا۔ اب غازی عباس آئے امام حسین کی گود میں آتے ہی آنکھیں کھول لی۔ جناب ام البنین حیران ہو گئی کہ بچہ میری گود میں تھا، آنکھیں بند، بابے کی گود میں گیا، آنکھیں بند، لیکن جیسے ہی حسین کی گود میں گیا آنکھیں کھول دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ام البنین یہ ہوگی، امام جناب غازی عباس بتانا چاہ رہے ہوں گے کہ اے اماں جان، اے بابا جان، میرا بابا علی میرے حسین کے نانا کے لیے مددگار بن کے آیا تھا، اس لیے میرے بابے علی نے رسول کی گود میں آنکھیں کھولی۔ اے اماں جان، مجھے اللہ نے محمد کے نواسے کا محافظ بنایا ہے، اس لیے میں اپنی آنکھیں آپ کی گود میں نہیں کھول رہا، میں اپنی آنکھیں علی کی گود میں نہیں کھول رہا، میں اپنی آنکھیں حسین کی گود میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ جب میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے میرا مولا میرے سامنے ہو، میرا مالک میرے سامنے ہو۔ دوستان محترم، غازی عباس نے آنکھیں کھولی، غازی نے کھلی آنکھیں تو سامنے چہرہ حسین ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا مولا مرتضیٰ علی بادشاہ ایک دم سے نام مقرر فرماتے ہیں اس بچے کا۔ نام کیا؟ فرمایا یہ میرا بیٹا عباس ہے، عباس ہے۔ بڑی خوبصورت روایت، جب سیدہ سلام اللہ علیہا تعالی جناب سیدہ زینب علیہ السلام نے بابا کے منہ سے لفظ عباس سنا نا، عباس، اسی وقت عرض کی، بابا جان یہ بھائی عباس ذرا مجھے تو دیجئے نا، مجھے دیجئے۔ اللہ اکبر، طہارت کا پاسبان، تطہیر بازو کے اوپر گیا، اور پھر جناب سیدہ زینب نے عباس کو اپنی گود میں لیا، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ کان میں کچھ کہا، کان میں غازی عباس کے کان میں سرگوشی کی۔ بابا علی نے پوچھا، بیٹی یہ بھائی کے کان میں کیا کہہ رہی ہو؟ عرض کی، بابا کچھ کہا ہے، کچھ ہماری میری اور بھائی کی بات ہے۔ کہا وہ معصوم بچہ، شیرخوار بچہ، ابھی تو وہ پیدا ہوا ہے اور تو اس کے کان میں
سرگوشی کر رہی ہے، وہ کون سی سرگوشی ہے، وہ کون سی نیگوشیٹس ہے جو تم نے اس معصوم کے کان میں کی؟ کہا بابا میرے پاس عباس کے لیے ایک امانت تھی، امانت تھی، میں نے وہ امانت اپنے بھائی عباس کو دی ہے۔ کہا بیٹی کون سی امانت اور کس نے امانت دی ہے تجھے؟ عرض کی بابا جان جب میری اماں جان آخری وقت میں تھی نا، اس وقت میری اماں نے مجھے فرمایا تھا کہ اے بیٹی زینب تیرا ایک بھائی پیدا ہوگا، جب میرا وصال ہو جائے گا نا تو تب تیرا ایک بھائی پیدا ہوگا، اس کا نام عباس ہوگا، جب وہ پیدا ہونا تو اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا سلام کہنا۔ غازی عباس تیری عظمت پر قربان جاؤں، سارے سادات تیرے ایک نالین کے تسمے پر قربان، جس کو رسول سلام کہے، جس کو مولا علی سلام کہے، جس زہرا کو حسنین سلام کہے، جس زہرا کو 12 امام سلام کہے، جس کا سلام عرش اعلیٰ سے اللہ کی طرف سے آئے، جس کو پوری کائنات سلام کہے۔ اے عباس تیری عظمت پر قربان جاؤں، وہ زہرا تجھے سلام کہہ رہی ہے، وہ زہرا تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ اتنا پیار، اور میں یہ کہا کرتا ہوں، میرا غازی عباس بادشاہ ساری زندگی یہ کہا کہ زہرا میری مالک ہے، میری مالک جناب زینب ہے، میرا مالک مولا علی ہے، میرا مالک حسن اور حسین ہے۔ کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ حسن میرا بھائی ہے، حسین میرا بھائی ہے، زینب میری بہن ہے، زہرا میری ماں ہے۔ ساری عمر یہ کہا کہ یہ میرے مالک ہیں، لیکن قربان جاؤں غازی تیری عظمت پر، زہرا نے تجھے بیٹا کہا، حسن نے تجھے بھائی کہا، زینب نے تجھے اپنا محافظ کہا، حسین نے تجھے اپنا بھائی فرمایا ہے۔ اللہ کی قسم، اور اتنا پیار